میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، جو شخص قبر کے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کو قبر سے ہی جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جنت کی نعمتوں سے وہ ہمکنار ہونے لگتا ہے قبر کے اندر ہی۔ اسی لیے دنیا میں رہ کر قبر کے اندر جو 3 سوال پوچھے جانے ہیں اس کی تیاری کریے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ دنیا میں اللہ کو رب مان کر زندگی گزاریے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اسلام کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی منع کردہ چیزوں سے رکیے اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیے ہیں اس کو کریے۔ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کو رب مان کر اور اسلام کے اصولوں پر چل کر اور نبی کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ان 3 سوالوں کے صحیح جواب ہم قبر کے اندر دے پائیں گے۔ جب یہاں پاس ہو گئے، یہاں 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیے، یہاں پاس ہو گئے تو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ جو 5 سوال پوچھے گا انشاءاللہ اس میں بھی پاس ہو جائیں گے۔ شرط ہے ہمیں یہاں 3 سوالوں میں پہلے پاس ہونا ہے۔ یہاں پاس ہو گئے تو یہاں جنت کی نعمتیں ملنا کیسے شروع ہوتی ہیں؟ دیکھیے، آسمان سے آواز آتی ہے، فَيُنَادِ مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے، اَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے، میرے بندے نے صحیح سوالوں کا جواب بتایا ہے، قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ روحها وطیبها، جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا اس دروازے سے قبر کے اندر اس کے لیے آتے رہے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، میری ماں و بہنوں، یہ انعام ہے، ملنا شروع ہو جاتا ہے قبر کے اندر سے ہی جنت کی نعمتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس شخص کے لیے، اس مرد اور عورت کے لیے جو قبر میں ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے۔ اور جو شخص، جو مرد اور عورت ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیتا، ہاؤ لا ادری کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ فَيُنَادِ مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے، اَن کَذَبَ، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے دنیا میں اللہ کو رب مان کر زندگی نہیں گزارا ہے، دین اسلام کے اصولوں پر چل کر زندگی نہیں گزارا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے حکموں کو مانا نہیں ہے۔ کیا کرو اس کے ساتھ؟ کیا کرو؟ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، قبر کے اندر اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، آگ کے کپڑے پہنا دو، آگ کے کپڑے پہنا دو، بستر آگ کا، کپڑے آگ کے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، جہنم کا ایک دروازہ اس کی کھڑکی کے اندر کھول دو۔ فِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، گرم لپٹ اور گرمی اس کے قبر کے اندر
جہنم کی آتے رہے گی۔ اللہ اکبر، اتنی پر بس نہیں، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر کو تنگ کر دو، کتنی تنگ کرو، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اس کی قبر کو اتنی تنگ کر دو، اس کی قبر کو اتنی سکوڑ دو، اتنی تنگ کر دو کہ ادھر کی فصلی ادھر ہو جائے اور ادھر کی فصلی ادھر ہو جائے۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ہماری انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، قبر کے اندر ہماری ادھر کی فصلی ادھر ہونا ہے اور ادھر کی فصلی ادھر ہونا ہے، اگر ان 3 سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیے تو۔ ثم یقید لہ اعمی وابکم، پھر اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو گونگا اور اندھا ہوتا ہے، بہرا اور اندھا ہوتا ہے، بہرا اور اندھا ہوتا ہے۔ وہ اندھا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھنے کا کہ تم کون ہو، تمہاری دنیا میں کیا حیثیت تھی، تمہارا دنیا میں کیا مقام و مرتبہ تھا، تم ہو گئے کہیں کے، اس بات سے وہ اندھا ہے، سزا دینے میں یہ نہیں دیکھنے کا تم کون ہو۔ اور بہرا ایسا ہے کہ وہ سننے کا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، تم کون سی چیخ و پکار کر رہے ہو، تم کیا فریاد کر رہے ہو، تمہاری فریاد کو سننے کا نہیں۔ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو فرشتے آئیں گے سوال کرنے، ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ آئینہما مثل قدور النحاس، ان کی آنکھیں ہنڈی کے برابر ہوں گی۔ اللہم حفظنا۔ وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ سَلَاسِلِ الْبَقَرِ، ان کے دانت گائے کے سینگ کے برابر ہوں گے۔ وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ، ان کی آواز بجلی کے کڑک کی طرح ہوگی۔ یہ فرشتے کن لوگوں کے لیے آ رہے ہیں؟ جو قبر کے سوال کے جواب دینے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، میری ماں و بہنوں، ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ایسا آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے جس کی آنکھیں ہنڈی کے برابر ہوں، جس کے دانت سینگ کے برابر ہوں، جس کی آواز بجلی کے کڑک کی برابر ہو، ہمارے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے، اور قبر کے اندر بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ وہ فرشتہ اتنی پر بس نہیں کرے گا۔ فَيَضْرِبُهُ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، 100 سنار کی ایک لوہار کی، وہ لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے بیچ میں مارے گا، دونوں کانوں کا بیچ چہرے پر مارے گا۔ فَيُصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُ الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، اس کی چیخ کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے 2 مخلوق کو چھوڑ کر، انسان اور جنات۔ اتنا بھیانک عذاب قبر کے اندر یہی شروع ہونے والا ہے۔ کب؟ جب ہم قبر کے صحیح سوال کے جواب نہیں دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہمارے رب کی رحمت دیکھو، قبر کے اندر جو سوال پوچھے جانا ہے وہ بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا۔ اب ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا جو سوال اور جواب دونوں معلوم ہونے کے باوجود قبر کے سوال کے جواب کی تیاری نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے سوال کے جواب دینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔